السلام علیکم ناظرین دو لاسٹ ویڈیو آپ نے جو میری ملاحظہ کی وہ دونوں ویڈیو بس گھومتے پھرتے ادھر ادھر جو ہے وہ بنا لی، اور اس میں آپ کا جو ہے وہ ذہن، جو آپ کی باتیں، جو آپ کے کمنٹس، جو آپ کی ایک گزارشات جسے کہہ لیں وہ ہوتی تھی، ان کو ہم نے ڈالا۔ اور وہ دونوں ویڈیوز بھی دبئی کی تھیں اور یہ ویڈیو بھی دبئی میں، بس جیسے ہی کچھ موقع ملا تو میں نے کہا چلیں بنا لیں، کمرشل چینل جہاں بھی ہو آپ کی آواز بلند کرتا رہے۔ لیکن آج کے ٹاپک کے حوالے سے جو ہے وہ بہت ساری شکایات مجھے موصول ہوئیں چھوٹے اسٹاف کی طرف سے، گریڈ 4 اسٹاف جس کو کہہ لیں، گارڈس کی طرف سے، نان کلریکل اسٹاف کی طرف سے، جینٹوریل کی طرف سے، کہ جی آپ ہماری آواز جو ہے وہ نہیں اٹھاتے ہیں، آپ جو ہے وہ بڑے لوگوں کی بات کرتے ہیں، بڑے لوگوں کی بات سنتے ہیں اور انہیں پہ بات ختم کر دیتے ہیں۔ آپ نے کبھی بھی چھوٹے اسٹاف کے حوالے سے، چاہے ان کی تنخواہوں کے حوالے سے ہو، ان کو پرمنٹ کرنے کے حوالے سے ہو، ان کی مشکلات کے حوالے سے ہو، کہ دھوپ میں جو ہے وہ جس طرح سے معاملات چلا رہے ہوتے ہیں، بالخصوص گارڈس کی میں بات کر رہا ہوں اور پیونس کی میں بات کر رہا ہوں، کہ ان کو بیچاروں کو جس طرح سے رگڑا لگتا ہے، موٹر سائیکل رائڈر ہیں ان کو جس طرح سے رگڑا لگتا ہے دوپہر کے ٹائم میں، کبھی بھیج دیا ایمرجنسی ایک جگہ سے دوسری جگہ، مطلب 10-15 کلومیٹر ایک عام بات ہوتی ہے، یار جاؤ فٹافٹ یہ دے کر آ جاؤ، جاؤ یہ سائن کرا کر آ جاؤ، جاؤ یہ ریسیو کرا کر آ جاؤ، اور ان کو بھاگنا پڑتا ہے، ان کو دوڑنا پڑتا ہے۔ اسی طرح سے گارڈز ہیں، ان کو گرمی میں، سردی ہو گرمی ہو، ان کو کھڑا رہنا پڑتا ہے، بعض اوقات کہیں پنکھا اویلیبل نہیں ہوتا ہے، بعض اوقات کہیں ان کو شیلٹر اویلیبل نہیں ہوتا، اور وہ بیچارے جو ہے وہ ڈائریکٹ دھوپ پڑی ہوتی ہے، اپنا کام سر انجام دے رہے ہوتے ہیں، چکرا جاتے ہیں، شکایات کرتے ہیں، اوپر تک بات جاتی ہے، لیکن ان کے لیے کوئی کام ہو نہیں پاتا، کیونکہ بات یہ ہے کہ آخر اخراجات کرے تو کرے۔ تنخواہوں کے حوالے سے ہم دیکھیں تو اس وقت وہ بھی بالکل اس مہنگائی کے تلے سب سے زیادہ، مطلب جسے کہتے ہیں نا کہ ڈسٹرب نظر آتا ہے۔ اس کے لیے بہرحال یہ تو میں ایک بات ہے ماننے والی، اور جو میں نے سب کو کہی بھی ہے، کہ گزشتہ اگر 1.5 سال کی بات کریں تو ان کی تنخواہوں میں کم از کم 20-22-25 ہزار سے بڑھ کے آج کئی اداروں میں 35,000-32,000 تک پہنچ گئی ہے، اور یہ ایک اچھا اضافہ یقیناً دوسروں کے مقابلے میں ہے، لیکن اس میں ابھی بھی گنجائش ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کم از کم تنخواہ کی حد جو ہے وہ 40,000 روپے کیے جانے سے یہ اسٹاف جو دن رات آپ کے لیے لگا رہتا ہے، صبح سے لے کے رات تک محنت کر رہا ہے، جان مار رہا ہے، کسٹمر کی اپیرنس کے حوالے سے سب سے پہلے ان سے ہی ٹکراؤ ہوتا ہے، اور ان کا بیہیویئر اگر اچھا ہوگا، ان کی سروسز اچھی ہوں گی، تو وہ آپ کے بینک کے لیے ایک بہترین جو ہے وہ پروڈکٹ ہے، بہترین تعارف ہے۔ تو اگر آپ اپنا انٹرو اچھا کر لیں گے تو یقیناً بہت سارے فائدے حاصل ہوں گے، ملیں گے۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں جن پر میں سمجھتا ہوں کہ بینکوں کی انتظامیہ کو، کنٹرولنگ ایگزیکٹوز کو یقیناً کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے ان کے لیے، اور کچھ نہ کچھ کرنے کے لیے راستے اور اسباب بنانے چاہیے، اور یہ صرف باتوں کی حد تک نہیں رہنا چاہیے، جواز کی حد تک نہیں رہنا چاہیے، کر رہے ہیں یہ کریں۔ اور ان میں سے کئی ایسے لوگ ہیں جو اس قابل ہیں کہ وہ گریجویشن بھی ہیں، وہ ماسٹرز بھی ہیں، لیکن عمر کی حد کی وجہ سے وہ مجبور ہیں اور بینک ان کو نہیں لیتا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کو لیا جائے تو بینک کو ایک اچھا، قابل، محنتی، لائل اسٹاف جو ہے وہ کم سیلری میں مل سکتا ہے، تو ان کو بھی، ان پر بھی توجہ دی جائے، گریجویشن کا موقع دیا جائے، جو کم عمر ہیں اور جو عمر کراس کر چکے ہیں ان کو کم از کم جو ہے وہ گریس پیریڈ 3 سال کا دیا جائے، کم از کم 30 سے 32 سال والوں کو لازمی جاب پہ رکھا جائے، پرمنٹ ضرور کیا جائے، تاکہ ان کی تعلیم کے حساب سے انہیں اس کا بینیفٹ ہو، ادارے کو بھی اچھا اسٹاف مل سکے۔ لیکن امید ہے کہ بینکوں کی انتظامیہ تک آپ یہ چھوٹے چاروں کے اسٹاف کی آواز لازمی پہنچائیں، اور اس کمرشل چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کریں گے، اور بیل آئیکن کا بٹن لازمی دبا دیں گے، تاکہ ہماری ویڈیوز ٹائمنگلی آپ تک پہنچتی رہیں، اور آپ کو پتہ چلے کہ کمرشل چینل آپ کے لیے کس حد تک آواز اٹھاتا ہے اور بلند کرتا ہے۔ اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم۔ ناظرین آج بھی ایک امپورٹنٹ میٹر بہت ضروری، لیکن وہ عام عوام کے لیے، اور یہ یقیناً اے ٹی ایم کی طرح ایک اچھی ویڈیو ثابت ہونی چاہیے، کہ جس میں ہم نے اے ٹی ایمس کے حوالے سے اویئرنیس دی۔ اسی طرح سے آج ڈیجیٹل بینکنگ کے حوالے سے جس طرح بینکس کام کر رہے ہیں، لیکن اس پہ عوام کی طرف سے کوئی رسپانس حاصل نہیں ہو سکتا۔ آپ پرچیزنگ کے حوالے سے دیکھ لیں، آپ ڈائننگ کے حوالے سے دیکھ لیں،
یا آپ آن لائن بکنگ کے حوالے سے دیکھ لیں، ہر بینک کی کوشش یہ ہے کہ وہ اپنے کارڈس کی مختلف جو ہے وہ لیولز اس میں متعارف کرائے ہیں. ان لیولز کو متعارف کرانے کے ساتھ جن جن لیولز پہ سپر ہے، گولڈ ہے، پلاٹینیم ہے، پریمیئر ہے، ڈائمنڈ ہے، جس حساب سے انہوں نے کارڈ کی کیٹیگریز بنائی ہیں، ان کارڈ کی کیٹیگریز کے حوالے سے مختلف شاپنگس پہ، کھانوں پہ اور مختلف آن لائن بکنگس پہ جو ہے انہوں نے ایڈوانٹیجز بھی دیے ہوئے ہیں. لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ انتظامیہ اپنی کاوش پوری کرتی ہے، لیکن نیچے سے کوئی سپورٹ نہ ملنے کی وجہ سے بینکوں کی پروڈکٹ جو ہے وہ رسپانس حاصل کرنے سے قاصر رہتی ہے. اچھا، قاصر رہنا اپنی جگہ، اس میں عوام کو کیا فائدہ ہے، یہ چیز جو ہے وہ ہمارے برانچ مینیجرز بھی اپنے کسٹمرز کو نہیں بتاتے ہیں. کسٹمرز کو نہ بنانے کی وجوہات کی بنا پہ پاکستان میں ڈیجیٹل بینکنگ کے حوالے سے وہ رسپانس حاصل نہیں ہو پا رہا ہے جس کے لیے اسٹیٹ بینک کا زور ہے، جس کے لیے بینکوں کا زور ہے. جو بینکوں کی کوششیں انتظامیہ کی، وہ رسپانس حاصل نہیں ہو پا رہا ہے. وجوہات کیا ہیں؟ اس کی وجوہات میں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ ہر کسٹمر کی اگر ہم بات کرتے ہیں جو بینک میں آ رہا ہے، اس کو واٹس ایپ بینکنگ کی طرف، انٹرنیٹ بینکنگ کی طرف تو آپ لے کر جانے کی بات کرتے ہیں، لیکن انہیں آپ یہ نہیں بتاتے کہ کس طرح سے جو ہے وہ انٹرنیٹ بینکنگ کو استعمال کیا جائے، کس طرح وہ انٹرنیٹ بینکنگ ان کی سیف ہے. کیونکہ یہ بھی کئی چیزوں پہ کئی کسٹمرز کو بالخصوص پریشانی ہے کہ یار اگر ہمارا موبائل چھن جاتا ہے تو ہماری ایپلیکیشن جو ہے وہ اس کے ذریعے ہمیں ڈیمیج ہو سکتا ہے، ہمارے پیسے نکل سکتے ہیں، ہمارے یہ مسئلے مسائل بن سکتے ہیں. حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ اپنے بایو میٹرک کے ذریعے جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ لاگ آن کرتے ہیں. اسی طرح سے جو ہے وہ آپ پن کوڈ کے ذریعے لاگ آن کرتے ہیں، پاس ورڈ کے ذریعے لاگ آن کرتے ہیں. یہ چیزیں نہیں بتائی جا رہی کسٹمرز کو، یہ چیزیں عام عوام تک پہنچنی ضروری ہے. کیش اس وقت جو قانونی صورتحال ہمارے یہاں پر ہے، بدمنی کی جو صورتحال ہے، اسنیچنگ کی جو صورتحال ہے ملک بھر میں، اس میں کیش کے حوالے سے کم مارجن رکھنے کے لیے پلاسٹک منی کو، ڈیجیٹل بینکنگ کو بہت آسانی سے یوز کر سکتے ہیں. آپ پاکستان کے علاوہ انڈیا میں چلے جائیں، آپ اور ادر کنٹریز میں چلے جائیں، وہاں پر ہر کسی کے پاس ٹکٹ کے لیے مشین موجود ہیں، مطلب پیسوں کے لیے مشین موجود ہیں. آپ کو کیش کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ وہیں اپنا ماسٹر کارڈ، اپنا ویزا کارڈ جو ہے وہ آپ ان کو، یا ان کا لائلٹی کارڈ جو ہے وہ آپ ان کو ان کی مشین پہ رکھیں، وہ اس کو اپنا اماؤنٹ اس میں سے جو ہے وہ کیش کرے گا اور اس کے بعد وہ آپ کو اوکے کر دے گا. آپ جا سکتے ہیں، آپ کو کیش کیری کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں اس وقت یہ ویڈیو جو بنا رہا ہوں، یہ دبئی میں بیٹھ کے ایک ہوٹل میں بنا رہا ہوں جس کی میں نے آن لائن بکنگ کی. اس کے بعد مجھے ایک ایکسٹرا میٹرس کی ضرورت پڑی، تو اس ایکسٹرا میٹرس کے لیے انہوں نے کہا کہ یہ آپ پلیز کارڈ جو ہے وہ کریں. میں نے اپنا کریڈٹ کارڈ جو ہے وہاں پر میں نے سویپ کیا، کارڈ جو ہے وہ سویپ ہو گیا، پیمنٹ ادھر سے ادھر ہو گئی. اسی طرح میں کروز پہ گیا، یہاں پر دبئی میں کروز پہ گیا، وہاں سے واپس رکشے میں آ رہا تھا، ٹیکسی والے نے مجھے جو ہے وہ کہا کہ جی کیش ہم نہیں لیں گے، آپ اپنا کارڈ اگر کوئی ہے تو وہ ہم اس کو وہ کر دیں گے، سویپ کر دیں گے. کارڈ سویپ ہوا، 40 درہم مجھے پے کرنے تھے، 40 درہم میں نے پے کیے. یہ تو وہ بات ہو گئی جو کیش کے حوالے سے ہے. اس کے علاوہ یوٹیلیٹی بلز کے حوالے سے ہوگی، اس کے علاوہ پرچیزنگ کے حوالے سے آپ جو بینکوں کی اسکیمز ہوتی ہیں اس کو جو ہے وہ اویل کر سکتے ہیں. ڈائننگ کے حوالے سے اسکیم اویل کر سکتے ہیں جس میں آپ کو اپنی فیملیز کے ساتھ 10 to 60% تک کا ڈسکاؤنٹ اویلیبل ہوتا ہے، جو ایک بہت بڑا اور ہینڈسم پیکیج ہے، جو ایک بہت بڑا ڈسکاؤنٹ ہے جس کے ذریعے اپنی فیملی کی آپ کئی خواہشات کو پورا کر سکتے ہیں. پلاسٹک منی کے فروغ میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں، بینکوں کے ساتھ اپنا تعلق کم سے کم رکھ سکتے ہیں، بینکوں پہ لوڈ کم سے کم آ سکتا ہے. صرف بات ہے سمجھنے کی، بات ہے سمجھانے کی. آپ میں عوام سے گزارش کروں گا کہ کمرشل چینل پہلے تو آپ سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں، کیونکہ کمرشل چینل میں آپ کو آپ کے مطلب کی بہت ساری ویڈیوز جو ہیں دستیاب ہیں، جن سے آپ مستفید ہو کر اپنی بینکنگ کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے اس کو اسٹرانگ بنا سکتے ہیں. ڈیجیٹل بینکنگ کا فروغ صرف آپ کے لیے ہے اور آپ کے لیے بہت سارے فوائد ہیں. کیش بیک کی سہولت جو ہے وہ دیتے ہیں، اور اپنا قراندازی جو ہے وہ کئی بینکس آفر کر رہے ہوتے ہیں، کئی حوالوں سے آفر کر رہے ہوتے ہیں. ورلڈ اوور آپ جائیں، اگر آپ کی کہیں موومنٹ ہوتی ہے تو آپ چیک کریں کہ وہاں صرف کارڈس کا رجحان ہے، لیکن کارڈس کا رجحان ہمارے یہاں صرف اتنا ہے کہ ہم اے ٹی ایم پہ جائیں گے، کیش نکالیں گے ہی نہیں. انٹرنیٹ بینکنگ کا ہمارے یہاں کانسیپٹ ہی نہیں ہے. موبائل ایپس ہیں ہمارے پاس، بہت سلیکٹڈ لوگ جو ہیں اس کو یوز کرتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. موبائل ایپ پہ جائیں، آپ کے لیے انتہائی سیفسٹ پہ ہے، آپ اس کو یوز کریں. بینکوں سے اپنا ریلیشن کم سے کم کریں. کیش جمع کرانے کی حد تک ٹھیک ہے، لیکن پیسہ ٹرانسفر کرنے ہیں آپ کو، پیسے منگوانے ہیں آپ کو، موبائل ایپ پہ ہر چیز ایس ایم ایس اویلیبل ہے، آپ کو میل اویلیبل ہے، آپ کو بہت ساری فیسلٹیز اویلیبل ہے. صرف یوٹیلائزیشن کی بات ہے.
اعتماد کے ساتھ کریں، ضرورت کے مطابق کریں. آپ کی موبائل چھنتا بھی ہے تو آپ کو کوئی پرابلم اس میں نہیں ہوتی، آپ کی کوئی چیز کہیں غائب نہیں ہوتی، ہر چیز سیف ہے، ہر چیز بہتر ہے. صرف بات یہ ہے کہ آپ کو اپنا اعتماد اس پہ بڑھانا ہے. آپ یوٹیلائز کرنا شروع کریں، آپ یقین کریں کہ آپ کو بہت سہولت ہوگی. آپ کہیں پہ بیٹھے ہوئے آرام سے جیز کیش اور ایزی پیسہ جیسے آج کل ہماری روزمرہ کی زندگی میں بہت زیادہ عام ہوتا جا رہا ہے، جسٹ اسی طرح سے یہ ساری چیزیں ہمیں آسانی سے اپنے ہی موبائل پہ اپنے ہی گھر بیٹھے کسی بھی جگہ پر اویلیبل ہوں. مجھے امید ہے کہ یقیناً آپ ان چیزوں سے استفادہ کریں گے. ڈیجیٹل بینکنگ کے فروغ کے حوالے سے جو کام بینکس کر رہے ہیں ان میں بینکس کا ساتھ دیں گے، اسٹیٹ بینک کا ساتھ دیں گے، انٹرنیشنل معیارات کو جو ہے حاصل کریں گے اور انٹرنیشنل معیار کی بینکنگ کو کرتے ہوئے اپنے تمام اہم امور جو ہے وہ آسانی سے سر انجام دیں گے. امید ہے کہ اس ویڈیو پہ ضرور اپنے کمنٹس دیتے ہوئے اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے. اگلی ویڈیو پہ پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم.